آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے حضور غوث اعظم بحیثیت ناصح. ناصح یعنی نصیحت کرنے والا. پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے 40 سال مخلوق خدا میں واعظ و نصیحت کے مدنی پھول لٹائے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ خود بھی علم و عمل کے پیکر تھے اور لوگوں کو بھی باعمل دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے لوگوں کو علم و عمل کی نصیحتیں فرماتے رہتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں میں خوف خدا کا بیان ہوتا تو کبھی رحمت الہی کی بشارتیں. الغرض آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام حاضرین کی حالت اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا تھا. تو آئیے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں کے مدنی پھول سنتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ ان پر عمل بھی کریں گے تاکہ ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے. مدنی چینل کے ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا. مزید فرماتے ہیں کہ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہو، اور ایسا خزانہ ہے کہ جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے، اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں. ان نصیحت بھرے پھولوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے. اگر کسی ڈاکٹر کے پاس ہر بیماری کی اچھی سے اچھی دوا موجود ہو اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوں، مگر جب خود یہ ڈاکٹر کو وہ مرض لاحق ہو تو لاپرواہی سے کام لیتا رہے اور بالآخر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ایسے شخص کو بے وقوف ہی کہا جائے گا. بالکل اسی طرح جو لوگ دوسروں کو تو گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی نصیحت کرتے ہیں مگر خود عمل کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ بھی سراسر نقصان میں ہیں. اور یہ بات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ جنتی لوگ جہنمیوں کی طرف جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے تم جہنم میں کس وجہ سے داخل ہوئے، حالانکہ اللہ کی قسم ہم تو تمہاری ہی تعلیم سے جنت میں داخل ہوئے ہیں. تو وہ کہیں گے ہم جو بات کہا کرتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے. اچھا، یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کو بالکل ہی فائدہ نہ ہوگا، اس کو ظاہر اس کا تو ثواب ملے گا نیکی کی دعوت دینے کا، مگر اسے چاہیے کہ یہ جو نصیحت کر رہا ہے نا خود بھی اس پر عمل کرنے کی نیت کرے، بلکہ عمل کرے. انشاءاللہ الکریم یہ نیت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے گا. تو خیر ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ اگر اپنی زبان میں تاثیر چاہتا ہے کہ اس کی نصیحت پر لوگ عمل کریں تو اسے چاہیے کہ خود بھی اس پر عمل کریں. اور اولیاء کرام کا، علماء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ پہلے وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، پہلے وہ خود وہ چیز شروع کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں. اور ہاں، گناہوں سے بچنا وہ تو ذرا لازم ہے. اب اگر کوئی شخص معاذ اللہ خود گناہ میں ملوث ہے، خود گناہ کر رہا ہے، اب یہ سوچے کہ میں جو ہے وہ کسی اور کو گناہ سے نہ روکوں، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اب اگرچہ کہ خود یہ اسی گناہ میں ملوث ہے اور دوسرے کو بھی یہی گناہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کا ظن غالب ہے کہ وہ شخص جو گناہ کر رہا ہے اگر میں اس کو روکوں گا، اس کو میں منع کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا تو وہ یہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا، تو اب تو اس پر واجب ہے کہ یہ اس کو اس گناہ کے بارے میں بتائے اور اس کو نصیحت کرے. تو بعض اوقات نصیحت واجب بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات جو مستحب بھی ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں ایسا نصیحت کرنے والا بنائے کہ ہم خود بھی اپنی نصیحت پر عمل کریں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ نفس و شیطان انسان کے حقیقی دشمن ہے، اور ان میں سے نفس تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے،
کیونکہ اسی نے شیطان کے ایمان کو برباد کر کے اسے ابدی لعنتوں کا مستحق ٹھہرایا۔ نفس پر قابو نہ پا سکنے کی ایک وجہ اس کی پہچان نہ ہونا بھی ہے کہ نفس اپنے جال میں کس طرح پھنساتا ہے، اپنی چالیں کس طرح آزماتا ہے۔ اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ نفس کی شرارتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور نفس کی چالوں اور اس کے مکر و فریب کو پہچاننے کے لیے اللہ کے محبوب اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے 3 نصیحت بھرے اقوال ارشاد فرماتے ہیں من اکثر من مخالطۃ العارفین باللہ عرف نفسہ، یعنی جو شخص اللہ کریم کی معرفت رکھنے والے بندوں یعنی اولیاء کرام کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے۔